شانہ بشانہ چلتے ہوئے یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، ہم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ نے چاہا ان علماء کا کردار ادا کریں گے کہ جن کے بارے میں خالق نے اعلان کیا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، علماء حق خالق سے ڈرتے ہیں، باطل سے نہیں ڈرتے، علماء حق اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ارے علماء حق اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتے۔ ہم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرے رب نے توفیق عطا فرمائی، جان نبوت کا دفاع کیا، آئندہ بھی کریں گے، اصحاب پیغمبر کا دفاع کیا، آئندہ بھی کریں گے، ہم نے امام ابو حنیفہ کا دفاع کیا، آئندہ بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بات واضح کر دینا ضروری تصور کرتا ہوں، ہم علماء دیوبند کا تحفظ بھی ضرور کریں گے، اس لیے دیوبندیت نام ہے شیخ الہند کا، جس نے انگریز کو للکار کے تجھے اور مجھے آزادی دی ہے، ارے علماء دیوبند نام ہے حسین احمد مدنی کا، جس نے اپنی سیاسی بصیرت سے تجھے پاکستان کا وجود دیا ہے، علماء دیوبند نام ہے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کا، جس نے تزکیہ کر کے تجھے بام عروج تک بلایا ہے، ارے علماء دیوبند نام ہے حضرت مولانا محمد الیاس دیلوی کا، جس نے پیغمبر کی سنت کو دنیا میں عام کیا ہے، علماء دیوبند نام ہے حضرت امیر شریعت کا، جس نے عشاء سے لے کے فجر تک پیغمبر کی ختم نبوت کو بیان کیا ہے، جس نے زندان میں بیٹھ کے پیغمبر کی نبوت کا دفاع کیا ہے، جس نے عدالت کے کٹہرے میں گرج کے پیغمبر کی نبوت کا دفاع کیا ہے، ارے علماء دیوبند نام ہے امیر عظیم حق نواز کا، جس نے ناموس صحابہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، علماء دیوبند نام ہے حضرت مولانا محمد امین اوکاڑوی حجت اللہ فی الارض کا، جس نے مناظرے کی زبان میں باطل کی زبان بند کر دی ہے، جس نے دلائل کی دنیا میں حق کو واضح کر دیا ہے۔ آج اہل سنت والجماعت کے مسلک سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں میں آپ سے اس بات کا قسم لینا چاہتا ہوں، اگر مناظرے کی جنگ لڑی تم ساتھ دو گے، اگر علماء دیوبند کے دفاع کے لیے روڈ پہ نکلنا پڑا تم ساتھ دو گے، علماء دیوبند کے تحفظ کے لیے ہمیں علمی جنگ لڑنی پڑی تم ساتھ دو گے۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، دیوبندیت ڈر کا نام نہیں ہے، دیوبندیت بزدلی کا نام نہیں ہے، دیوبندیت جھکنے کا نام نہیں ہے، دیوبندیت بکنے کا نام نہیں ہے، دیوبندیت ڈٹ جانے کا نام ہے، دیوبندیت میدان حق میں گرجنے کا نام ہے، دیوبندیت باطل پہ شعلے گرانے کا نام ہے، ارے دیوبندیت باطل کو اپنے جوتے کی نوک سے اڑا دینے کا نام ہے۔ میرا آج دیوبندی نوجوان لوچا اگر میدان میں قادیانیت آئے گا میں نوکے کی جوتے کی نوک سے اڑا کے رکھ دوں گا، اگر رافضیت آئے گی جوتے کی نوک سے اڑا دیا جائے گا، اگر غیر مقلدیت آئے گی جوتے کی نوک پہ رکھ کے اڑا دیا جائے گا، اگر مماتیت آئے گی جوتے کی نوک پہ اڑا دیا جائے گا۔ آج دنیا کو بتا دے اگر غلام محمد کا نام لینے والا محمد کا نام لیوا نہیں ہے، اگر ابو حنیفہ پہ تبرہ کرنے والا اصحاب پیغمبر کا نام لیوا نہیں ہے، پھر حضرت نبی کے عقیدے کا انکار کرنے والا دیوبندی نہیں ہے، نہ کل دیوبندی تھا نہ آج دیوبندی ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں جو قبر میں پیغمبر کی حیات کا انکار کرے جو دیوبندی نہیں کہتا وہ ہاتھ کھڑے ہو کے میری تائید کرے، جو عقیدہ حیات النبی کے منکر کو دیوبندی نہیں کہتا میں اس سے گزارش کروں گا ارے کھڑے ہو کے میری تائید کر دے تاکہ مجھے پتا چلے آج علماء دیوبند کا نمائندہ اجتماع کہہ رہے، نمائندہ سے توجہ رکھنا، علماء دیوبند کا نمائندہ اجتماع کہتے اگر پیغمبر کے ناموس کی جنگ لڑنا ایمان ہے، اگر ختم نبوت کی جنگ لڑنا ایمان ہے، حیات النبی کی جنگ لڑنا ایمان ہے، اصحاب پیغمبر کا جنگ لڑنا ایمان ہے، پھر آج باطل کو بتا دے ختم نبوت کی جنگ لڑی ہے، آئندہ لڑیں گے، ناموس صحابہ کی جنگ لڑی ہے، آئندہ لڑیں گے، حیات النبی کی جنگ لڑی ہے، آئندہ لڑیں گے، پھر بلند آواز سے کہتے سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، سر بلند، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، تشریف سر بلند، سر بلند، بیٹھ جاؤ، مجدد اسلام مولانا محمد الیاس قربان، لبیک لبیک۔ تمہیں میں کہتا ہوں غیر مقلدو تمہیں بھول ہے، ابو حنیفہ کے روحانی بیٹے زندہ ہے، اپنا عقیدہ بیان کر، اگر تو نے میرے امام کے خلاف زبان درازی کی تیری زبان کو کاٹ دیا جائے گا، اور تم بھی ذہن میں رکھ
देवबंदी चलवाना है तो मैं अकीदा हयात नबी का बबांगे तोल ऐलान करना पड़ेगा। मैं आज अपने अकाबिर से भी दर्दमंदाना गुजारिश करता हूँ, हमें अपनी पॉलिसी को खोल के बयान कर देना चाहिए। देवबंदी हयात नबी का नाम है, देवबंदी समाए सलातो सलाम का नाम है, देवबंदी अर्ज़ अमाल का नाम है, देवबंदी इस्तिशफा इंदा कब्र नबी का नाम है, देवबंदी तफस्सुर बिन नबी का नाम है। इन अकीदों का कायल है देवबंदी है, नहीं मानता देवबंदी नहीं। तुम्हारे इल्म तुम्हारे इल्म में ये बात नहीं है। मैं ये बात बार बार कहता हूँ, तुम्हारे इल्म में नहीं है। हमने आज पंजाब तहफ़्फ़ुज़ सुन्नत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करके हमने अपने दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया है, तुम अपनी सिमत को दुरुस्त कर लो, वरना देवबंदियत के नौजवान का तूफान यकीन कीजिए तुम्हें बहा कर ले जाएगा इंशाअल्लाह, सुन्ना इंशाअल्लाह बहा कर ले जाएगा। हमने गैर मुकल्लियत के खिलाफ इल्मी जंग लड़ी है, हम इंशाअल्लाह इल्मी जंग लड़ेंगे और ये जंग को फैलाते हुए देवबंदियत की जंग को हम सऊदिया तक लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं गुजारिश करूंगा इंशाअल्लाह, अभी बयानात बाकी हैं, हमारे अकाबिर स्टेज पे मौजूद हैं, तुम मामूली सी बात पे मजमे को दाएं बाएं न जाने दिया करो। अगर मेरे अकाबिर में से किसी का इल्मी मजबूर हुआ तुम तब भी सुनोगे, अगर तुम्हारे कान तक आवाज पहुंचे तब भी सुनोगे। मुझे कई एक नौजवानों ने कहा, अरे यहाँ पे हम जलसे में आए थे मगर आवाज साफ नहीं आती। मैंने कहा आवाज साफ ना आए, तेरा जमकर बैठ जाना ये बिदअत की मौत है, तेरा जमकर बैठ जाना इल्हाद की मौत है, अरे तेरा जमकर बैठ जाना ये कुफर की मौत है। आज तुमने जलसे के इख्तिताम तक ये साबित करना है हम इकट्ठे हैं और इंशाअल्लाह इकट्ठे रहेंगे। अल्लाह मुझे भी देवबंदियत की जुर्रत के साथ बातिल का मुकाबला करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह आपको भी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना